آج جس ماحول میں ہم موجود ہیں وہ ماحول اس امت کے لیے انتہائی تکلیف دہ اور انتہائی مشکلات سے دوچار ماحول ہے۔ ایسے وقت میں جب پوری امت مشرق سے مغرب اور جنوب سے شمال ایک کرب میں مبتلا ہے، ایک دکھ میں مبتلا ہے، ایک تکلیف میں مبتلا ہے، اضطراب میں مبتلا ہے، اور اپنی آنکھوں کے سامنے یہ امت معصوم بچوں کو، بے گناہ عورتوں کو، ضعیف اور کمزور بوڑھوں کو خون میں لت پت اور زخموں سے چور چور تڑپتی ہوئی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اور اس زمین پر کہ جو زمین اہل اسلام کے لیے، اہل ایمان کے لیے مقدس سرزمین کا درجہ رکھتی ہے، فلسطین کی وہ دھرتی، فلسطین کی وہ زمین جس دھرتی پر اہل ایمان کا قبلہ اول ہے، جس کی طرف رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے 17 مہینے تک چہرہ انور کر کے، رخ انور اس طرف کر کے اللہ کی بندگی کی ہے، اللہ تعالیٰ کی نماز ادا کی۔ ایسی پاکیزہ اور مقدس دھرتی کہ جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی ہے، وہ سرزمین اور وہ دھرتی اور وہ مقام جو اللہ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ ہے، جو حضرت مریم کا مسکن اور سکونت کی جگہ ہے، ایسی پاک زمین، ایسی مقدس زمین، ایسی مقدس دھرتی کہ جس دھرتی میں 2 انبیاء نے اپنے حجرے اور محراب بنائے، ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور ایک حضرت زکریہ علیہ السلام۔ اور حضرت زکریہ علیہ السلام نے جو محراب بنایا، جو حجرہ بنایا، وہی دراصل حضرت مریم کا مسکن بھی بنا، حجرہ بھی بنا۔ قرآن حکیم نے اس کو ذکر کیا، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، وجد عندہا رزقا۔ جب حضرت زکریہ علیہ السلام اس محراب میں داخل ہوتے تو کیا دیکھتے کہ حضرت مریم کے سامنے پھلوں سے رزق موجود ہے، پھلوں کا رزق موجود ہے، اور پھل بھی وہ جن کا موسم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اپنی بندی کی مہمانی کر رہا، جنت سے ان کے لیے رزق بھیج رہا۔ ایسی دھرتی کے جس پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امتیوں کو کہا کہ اس میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ فلسطین کی دھرتی وہ پاکیزہ اور مقدس دھرتی کہ جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما ہو کر وہاں بیٹھ کر، وہاں سکونت اختیار کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام فضاؤں پر، ہواؤں پر، پرندوں پر، چرندوں پر، درندوں پر، جنات پر، انسانوں پر اور دنیا پر حکومت کرتے رہے۔ ایسی مقدس زمین، ایسی مقدس زمین، اس مقدس زمین کو آج انسانی خون کے ساتھ نہلا دیا گیا ہے، بے گناہ انسانوں کے خون کی ندیاں بہا دی گئی۔ اور عجیب اتفاق یہ ہے، یہ کوئی آج کی داستان نہیں، آج کی کہانی نہیں، بلکہ 1947-48 سے لے کر 75 سال گزر گئے ہیں، جہاں پر
ان لوگوں کے لیے ہر صبح خون آلود ہو کر طلوع ہوتی رہی، ہر شام مصائب اور مشکلات لاتی رہی۔ وہ قوم کو، جس قوم کو قرآن حکیم نے بدترین قوم کہا، جس کے بارے میں کہا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، جس نے اللہ کی اتنی نافرمانیاں کی، اتنی بغاوت کی، اتنی سرکشی کی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی زبان سے ان کے لیے نکلا کہ ان پر ذلت ڈال دی گئی، مسکنت ڈال دی گئی، اللہ کا غصہ اور غضب ان پر۔ یہ وہ یہودی ہیں، یہ وہ صہیونی ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ہمیں آگاہ تو بہت پہلے کر دیا، قرآن حکیم کے ذریعے سے 1450 سال پہلے سے آگاہ کیا۔ دیکھو 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 ان کے کارنامے دیکھو، ان کے کرتوت دیکھو، ان کے اعمال نامے دیکھو، ان کی سوچ کو دیکھو، ان کے عزائم کو دیکھو، ان کے عزائم کیا تھے، یہ کیا کرتے رہے۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ الْحَقِّ۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ایک دن کے اندر اللہ کے سینکڑوں نبیوں کو شہید کیا ہے۔ جو اللہ کے نبیوں کے نہ ہو سکے وہ میرے آپ کے کیسے ہو سکتے، اہل ایمان کے کیسے ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ انسانیت کے کیسے ہو سکتے ہیں کہ جو اللہ کے نبیوں کے نہ ہو، اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے رہے۔ آج بھی وہی روش ہے، معصوم نبیوں کے قتل کرنے والے آج معصوم بچوں اور بچیوں کو شہید کر رہے ہیں، مسلسل شہید کر رہے ہیں۔ ہاسپٹل قتل گاہیں بن گئی، تعلیمی ادارے قتل گاہیں بن گئے، اور وہاں ایسی قیامت برپا کی کہ دیکھنے والے کہتے ہیں اس کے بعد بھی کوئی قیامت آئے گی، اس کے بعد بھی کوئی قیامت ہوگی۔ اتنا ظلم ہے کہ جس کو دیکھ کے یہ دھرتی کانپ رہی ہے، یہ زمین کانپ رہی ہے۔ مسجد اقصی کب سے رو رہی ہے۔ ایک وہ وقت تھا جب مسکرائی تھی، کب مسکرائی تھی؟ جب میرے اور آپ کے آقا، اللہ کے محبوب، آمنہ کے لال، عبداللہ کے در یتیم، اماموں کے امام، رسولوں کے رسول، محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری آ کر بیت المقدس کے سامنے باندھی تھی جب آپ معراج کے سفر پر روانہ ہو رہے تھے۔ اس وقت مسکرائی تھی مسجد اقصی۔ پھر ایک وہ وقت بھی تھا جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ چل کر یہاں آئے، یہاں پہنچے اور آ کر بیت المقدس کی چابی وصول کی، اور اس وقت بیت المقدس، مسجد اقصی مسلمانوں کی شان کو دیکھ کر مسکرائی۔ پھر تیسری مرتبہ 583 ہجری میں جب دوبارہ فتح ہوتی ہے تو اس وقت صلاح الدین ایوبی کو دیکھ کر مسکرائی۔ آج کوئی ایسا نہیں کہ یہ کارنامہ سر انجام دے کے روتی ہوئی مسجد اقصی دوبارہ سے مسکراؤ۔ آج تو یہ ہے کہ مسجد اقصی روتی ہے، کیوں یہ تباہی ہوتی ہے، اور المیہ یہ ہے کہ امت مسلمہ سوتی ہے، امت مسلمہ سوتی ہے۔ اگر یہ سو نہ رہی ہوتی، اگر یہ جاگ رہی ہوتی، کبھی مسجد اقصی نہ روتی۔ وہ روتی اس لیے ہے کہ امت مسلمہ سوتی ہے، اس کو جگانے والے آئے یہ نہیں جاگی، جو جوڑنے والے آئے یہ ہوشیار نہیں ہوئی، سمجھانے والے آئے، بتانے والے آئے، مختلف شکلوں میں آئے، مختلف صورتوں میں آئے، مختلف زمانوں میں آئے، علامہ اقبال کی شکل میں بھی آئے، لیکن یہ امت ایسی سوئی ہے گہری نیند کہ ہر زمانے میں اس کو جھنجھوڑا گیا۔ مسلمانوں سمجھ جاؤ، سمجھ جانے کا وقت آیا، بہت سوئے ہو تم، اب ہوش میں آنے کا وقت آیا۔ سنو بھی اے صلاح الدین، کیسے سنیں؟ سمن بکمن امیون تو ہو گئے ہیں، کن کانوں کے ساتھ سنیں؟
سنو بھی اے صلاح الدین ایوبی کے فرزندو، اسی ماضی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا، اسی ماضی کے افسانے کو دہرانے کا وقت آیا۔ تپش سورج سے رو اور آسمان سے بجلیاں چھینو، دی کے باغیوں پر آگ برسانے کا وقت آیا، آگ برسانے کا وقت آیا۔ دی کی آبرو باقی رہی تو تم بھی باقی ہو، دی کی آبرو باقی رہی تو تم بھی باقی ہو، وگرنہ پھر غلامی میں پلٹ جانے کا وقت آیا، وگرنہ پھر غلامی میں پلٹ جانے کا وقت آیا۔